بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ میں آج ہم اس عظیم کائنات کی ہستی کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، پہلے ہم نے بچپن اور پرورش کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب آپ کو یہ بات بخوب علم ہے کہ مدینہ کے سفر سے واپسی پہ ان کی والدہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بڑے رنجیدہ تھے۔ جب وہ مکہ تشریف لائے تو اب ان کی حفاظت کی اور پرورش کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت عبدالمطلب، جو ان کے دادا محترم تھے، ان کے ذمہ آئی۔ ان کے دادا جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، وہ اپنے پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، اور ان کو کسی قسم کی روک ٹوک ان کو نہیں تھی۔ وہ بہت محبت سے ان کی پرورش کر رہے تھے، لیکن ان کی ایج بہت زیادہ، 100 سال سے کہتے ہیں کہ زیادہ ہی ایج تھی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور بیٹے کے سر جو ہے وہ منتقل کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور انہیں بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ حالانکہ ان کے دوسرے جو بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کے علاوہ جو بیٹے تھے، وہ متوول تھے، پیسے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابو طالب کے ذمہ شاید یہ ذمہ داری اس لیے کی کہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی والدہ ایک ہی تھی، اور اس طرح سے وہ ان کے چچا بھی تھے، اور ان کو فطری طور پر وہ خود جو تھے وہ بچوں سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے، اور بے شک حضرت طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا۔ اب جب ان کو ذمہ داری عطا کر دی گئی تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوا کہ حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیش بندی تھی کہ جب ان کی پرورش جو ہے ابو طالب کے سپرد کی گئی تو 8 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، تو حضرت عبدالمطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جانے کا اتنا دکھ ہوا کہ وہ اس کو بیان نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شفیق والد، میرے جو دادا ہیں بہت شفیق تھے، اور ان کی وجہ سے ان کو گھر میں بھی اور اپنے ہم عمر بچوں میں بھی بڑا امتیازی مقام حاصل تھا۔ تاہم یہ اللہ کی مرضی تھی، وہ 100 سال سے زیادہ عمر انہوں نے پائی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پھر اب حضرت ابو طالب جو تھے ان کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھ بھال کا
حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ وہ جہاں جاتے انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے، اور ایک دفعہ ان کے ساتھ وہ شام کے تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی پیار سے اپنے چچا سے کہ میں نے اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا ہے، اور حضرت ابو طالب نے ان کی اس پیار بھری ضد کو تسلیم کیا، انہیں اپنے ساتھ وہ سفر پہ لے کے روانہ ہو۔ وہ آپ نے پھر سنا ہے کہ وہاں پہ راہب، ایک راہب کا جو واقعہ پیش آیا، میرا غالباً نام تھا ان کا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے ہوئے کہا تھا کہ اس بچے میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اور انہوں نے ان کے چچا سے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، کہ اگر ان کو یہودیوں نے ان کی نشانیوں کو پہچان لیا تو وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، ان کے جان کے در پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پتہ نہیں، یہ اس کا وہ سننے میں بہت آیا، لیکن پتہ نہیں اس کا چرچا اس قدر وہاں پہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جو اور لوگ بھی تھے انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا، لیکن بہرحال کیونکہ ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے تو ہم بھی اس کو ایسے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو تھا، اس نے یہ واقعہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے چچا یا اپنے ہم عمر جو لوگ تھے ان سے کبھی امتیازی سلوک کی تمنا تو کو کبھی نہیں کی تھی، اور وہ کبھی ایسا نہیں سوچتے تھے۔ ان کی طبیعت میں انکساری اور عمومیت جو تھی وہ موجود تھی۔ وہ اس طرح یہ عمر آپ کی 12 سال کی تھی جب آپ نے یہ شام کا سفر کیا۔ تو اس کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے جو مکہ کے قبیلے والے تھے ان کو کچھ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو اچھائیاں اور برائیاں اس زمانے میں موجود تھی اس کے اوپر گفت و شنید شروع کر دی تھی۔ وہ جو چیز اچھی سمجھتے تھے اس کو برملا کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ ان کو پسند ہے، اور اگر کوئی عادات ایسی تھیں دوستوں میں ہوتی تو وہ اس کے اوپر سوال اٹھاتے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ مطلب یہ جو ان کی لڑکپن کی عمر تھی جو 12 سال اب جو آگے بڑھ رہے تھے، تو اس میں وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ یہ کیا کس طرح ہمارے معاشرے میں چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں۔ وہ اس کو بغور مطالعہ کر رہے تھے اور اس کو بڑا عمیق نگاہ سے ان کے ذہن پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، وہ اس پہ گفتگو کرنا شروع انہوں نے کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو اب اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔